السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، معروف اور عرب مفکر ڈاکٹر علی طنطاوی مرحوم لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ٹیکسی میں ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ ہم سڑک پر اپنی لائن پر جا رہے تھے کہ اچانک کار پارکنگ سے ایک شخص انتہائی سرعت کے ساتھ گاڑی لے کر روڈ پر چڑھا۔ قریب تھا کہ ان کی گاڑی ہماری ٹیکسی سے ٹکرائے، لیکن ہمارے ٹیکسی ڈرائیور نے لمحوں میں بریک لگائی اور ہم کسی بڑے حادثے سے بچ گئے۔ ہم ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ خلاف توقع وہ گاڑی والا الٹا ہم پر چیخنے لگ گیا اور ٹیکسی ڈرائیور کو خوب کوسا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اپنا غصہ روک کر اس سے معذرت کر لی اور مسکرا کر چل دیا۔ مجھے ٹیکسی ڈرائیور کے اس عمل پر حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ غلطی تو اس کی تھی، اور غلطی بھی ایسی کہ کسی بڑے حادثے سے دو چار ہو سکتے تھے، پھر آپ نے ان سے معافی کیوں مانگی ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور کا جواب میرے لیے ایک سبق تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ لوگ کچرے سے بھرے ٹرک کی طرح ہوتے ہیں، وہ گندگی اور کچرا لدے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ غصہ، مایوسی، ناکامی اور طرح طرح کے داخلی مسائل سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے اندر جمع اس کچرے کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ وہ جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جہاں جگہ ملی، یہ اپنے اندر جمع سب گندگی کو انڈیل دیتے ہیں۔ لہذا ہم ان کے لیے ڈسٹ بین اور کچرا دان کیوں بنے؟ اس قبیل کے کسی فرد سے زندگی میں کبھی واسطہ پڑ جائے تو ان کے منہ نہ لگیں، بلکہ مسکرا کر گزر جائیں اور اللہ تعالی سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ اکبر! کمال ہے یار، کمال ہے یہ ٹیکسی ڈرائیور۔ 1951 میں مراکش کے ایک یہودی خاندان نے اسرائیل ہجرت کی۔ اس خاندان کی ملکہ تیتانی نامی ایک لڑکی اسرائیل کے بجائے مصر بھیجی گئی، جہاں اس نے 1953 میں سعید حسین خلیل سے شادی کی، اور 1954 میں اس جوڑے کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ ملکہ کو مراکش کی شہریت کے ساتھ 1958 میں مصری شہریت بھی دی گئی، اور وہ یہاں سعاد کے نام سے پکاری جانے لگی۔ تاہم 1973 میں اپنے بیٹے کو مصری فوج میں بھرتی کرنے کے لیے اسے مراکشی شہریت سے دستبردار ہونا پڑا تھا۔ ملکہ کا سگا ماموں اوری صباغ اسرائیل کے قیام کے بعد 1951 سے 1968 تک وہاں زیر تعلیم و تربیت سمیت کلیدی عہدوں پر فائز رہا۔ ادھر مصر میں اس کا بھانجا فوج میں ترقی پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بعد میں جنرل کے عہدے تک پہنچ گیا، لیکن بظاہر مسلمان اور کافی دیندار، یہاں تک کہ اس جنرل کی بیوی کی کوئی تصویر بھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ بس اسے ظاہری دینداری سے مصر کی نو منتخب اسلام پسند حکومت دھوکہ کھا گئی، اور صدر مرسی نے 12 اگست 2012 کو صدارتی حکم نامہ جاری کر کے اس جنرل کو آرمی چیف اور وزیر دفاع کے عہدے پر فائز کر دیا۔ جانتے ہیں یہ جنرل کون تھا؟ وہی سیسی جس نے مرسی کا تختہ الٹ کر اخوان المسلمین کا قتل عام کیا اور آئین میں ایسی ترمیم کی کہ اسلام پسند آئندہ کبھی الیکشن میں ہی حصہ نہیں لے سکتے۔ حکومت میں آنا تو دور کی بات ہے، حصہ ہی نہیں لے سکتے۔ یوں 60 سال پہلے بنایا گیا پلان نہایت کامیاب رہا، اور اسرائیل مصر کی جانب سے مستقبل بعید میں بھی ہر قسم کے خطرات سے مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ اس لیے اسرائیلی جنرل سیسی کو اپنا نیشنل ہیرو کہتے ہیں۔ یہ سٹوری CNN نے چھاپی تھی، بعد میں بہت سے عربی جرائد نے بھی اس پر لکھا تھا۔ یہ بھید بھی تب کھلا جب ملکہ تیتانی کا 80 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اگر جنرل سیسی اس کی موت کو خفیہ اور تمام رسومات کو پردہ اخفاء میں رکھنے کا سختی سے حکم نہ دیتا تو شاید ذرائع ابلاغ بھی کھوج میں نہ پڑتے۔ اس طرح شاید یہ راز ہی رہتا۔ یہود اور نصارہ دوستوں کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح سورج کا عروج آج ڈھل چکا تھا،
وہ ایک لال ٹکیا میں بدل جانے کے بعد آہستہ آہستہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ لوگ اس کے غروب ہونے کے منظر کو آنکھوں اور کیمروں میں قید کر رہے تھے۔ اپنے روز مرہ کے معمول کے مطابق ہیوسٹن کی سڑکوں پر گاڑیوں کے بے ہنگم شور کو نظر انداز کرتے ہوئے میں بھی پارک کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے آج پہلے کی نسبت زیادہ ٹائم پیدل چلنا تھا، یعنی واک کرنا تھی، تاکہ میں تھک جاؤں اور مجھے جلدی نیند آ جائے، کیونکہ آج بھی میری جیب میں کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ سڑک کے کنارے بیٹھا وہ نابینا شخص آج بھی لوگوں کی طرف سے ملنے والی مالی مدد کا منتظر تھا، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا ڈبہ خالی تھا اور اس کے پہلو میں ایک کارڈ بورڈ پڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ میری مدد کریں، میں نابینا ہوں۔ میں روزانہ اس کارڈ بورڈ کو پڑھتی تھی اور روزانہ اس خالی ڈبے اور نابینا شخص کو دیکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کارڈ بورڈ کی صحیح جگہ میرا گلا ہے، اس کشکول کی صحیح جگہ میرا ہاتھ ہے، مگر میں چاہ کر بھی یہاں بھیک نہیں مانگ سکتی تھی۔ میری ماں بھی عام ماؤں کی طرح ہمیشہ مجھے نصیحت کرتی رہتی تھی اور میں ہمیشہ ماں کی نصیحت کو بھول جایا کرتی تھی۔ آج جب اس بورڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے میری نظر اس کارڈ بورڈ پر پڑی تو میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ میرے کانوں میں میری ماں کے الفاظ گونجے تھے کہ لفظ مسیح بھی ہیں اور مرہم بھی، یعنی آپ جو بولتے ہیں یہ لفظ مسیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور مرہم بھی۔ یہ الفاظ میری ماں نے مجھے تب بولے تھے جب میں محض 11 سال کی بچی تھی اور معمولی سی غلطی ہو جانے پر اپنی گھریلو ملازمہ پر اتنا چلائی تھی کہ وہ بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میری اس غلطی پر میری ماں نے مجھے نہ ڈانٹا تھا نہ کچھ کہا تھا، بس یہ الفاظ کہے تھے اور پھر ہماری گھریلو ملازمہ کو راضی کرنے میں لگ گئی تھی۔ ماں کے ان الفاظ کی قدر کا مجھے اس وقت کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس کارڈ بورڈ پر لکھے الفاظ میں نے پڑھے اور اس کے ساتھ بیٹھا نابینا شخص کو دیکھا، اس کے سامنے رکھا خالی کشکول مجھے نظر آیا، تو میری ماں کے مجھے وہ الفاظ یاد آ گئے۔ میں واپس پلٹی، میں نے جیب سے قلم نکالا اور کارڈ بورڈ کی دوسری سائیڈ پر مقامی زبان میں لکھا کہ میں نابینا ہوں، اس لیے تمہارا چہرہ دیکھ کر تمہارے غم نہیں پڑ سکتا، لیکن اگر تم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس خالی کشکول کو دیکھ کر میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر در حقیقت میں نہیں، تم اندھے ہو۔ کارڈ بورڈ پر یہ الفاظ درج کرنے کے بعد میں آگے بڑھ گئی۔ آج مجھے پہلے کی نسبت زیادہ دیر واک کرنا تھی، کیونکہ میری جیب میں کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اتنا تھک جاؤں کہ واپس آتے ہی سو جاؤں اور مجھے اتنی گہری نیند آئے کہ میری آنکھ صبح ہی کھلے، تاکہ رات کو میں بھوک کی وجہ سے تنگ نہ ہوتی رہوں۔ اس لیے پارک میں پہنچ کر میں رات دیر گئے تک وار کرتی رہی اور جب تھک کر بالکل گرنے والی ہو گئی تو پھر میں نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور ایسا ایسا قدموں سے چلتی ہوئی گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میری امیدوں کے عین مطابق سرہانے پر سر رکھتے ہی میں سو گئی۔ یہ میری روٹین تھی کہ جس دن بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میں واک زیادہ کرتی تھی اور تھک کر سو جاتی تھی۔ آج بھی حسب معمول میں صبح اٹھی تھی، مگر آج کا دن میرے لیے ایک عجیب سی خوشی اور امید کا دن تھا۔ میرا دل بہت مطمئن تھا۔ تعلیم کے بعد جہاں میں پارٹ ٹائم کام کرتی تھی وہاں سے مجھے کچھ رقم ایڈوانس مل گئی تھی، جس سے میں اگلے کئی دن کے لیے اپنی خوراک کا بندوبست کر سکتی تھی۔ حسب معمول جب شام کو میں واک کے لیے جا رہی تھی میرے سامنے وہی کارڈ بورڈ پڑا تھا، اس کے پہلو میں نابینا شخص بیٹھا تھا، مگر ایک تبدیلی تھی کہ آج اس نابینا شخص کا کشکول بھرا ہوا تھا۔ جب میں نے اس نابینا شخص کا بھرا ہوا کشکول دیکھا مجھے بے اختیار میری ماں کی یاد آئی تھی۔ زندگی کے کتنے مواقعوں پر اپنی ماں کی بات نہ مان کر میں نے کتنے بڑے بڑے نقصانات اٹھائے تھے۔ حقیقی معنوں میں مجھے پہلی بار سمجھ آیا تھا کہ والدین اولاد کے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں
اور ان کی نصیحت میں اولاد کے لیے کتنی بھلائی ہوتی ہے۔ اس دن گھر واپس آ کر میں نے باقاعدگی سے نماز شروع کر دی تھی، کیونکہ میری ماں نے زندگی میں سب سے زیادہ نصیحت مجھے نماز کے متعلق کی تھی، اور میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ نماز ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نبینا شخص کے بھرے ہوئے کشکول نے میرا نظریہ حیات بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا اور والدین کی نصیحت کے سائے میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ اس دن کے بعد کبھی میں خالی پیٹ نہیں سوئی۔ بہت بڑے بڑے مسائل اور آزمائشیں جن میں ثابت قدم رہنا بظاہر ناممکن تھا، وہ لمحوں میں نماز کی برکت سے حل ہوتے گئے۔ میں اس کہانی میں دو سبق دینا چاہتی ہوں۔ الفاظ مرہم بھی ہیں اور مسیحا بھی۔ نمبر 2، والدین کی نصیحت جس کی ہم کوئی قدر نہیں کرتے، در حقیقت وہ نصیحت ہمیں بہت سے مسائل سے بچانے کا واحد حل ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس سے ایگری ہیں تو کمنٹ لازمی دوستوں کریے گا۔ دوستو اسی طرح آج وہ فائل مجھے پکڑاتے ہوئے کانپی تھی، نہ جانے اسے مجھ سے اتنا خوف کیوں محسوس ہوتا تھا۔ میں نے فائل ہاتھ میں پکڑی اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ تنہائی میں اپنا سارا اعتماد کھو بیٹھی تھی۔ ابائے میں ہونے کے باوجود اس کا کامتا ہوا وجود مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے آج بھی وہی سوال دہرایا تھا جو پچھلے 1.5 سال سے پوچھ رہا تھا، مگر اس نے آج بھی ہمیشہ کی طرح جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ آفس کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی اور خود بیٹھ کر اس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ وہ میری بیٹی کی ہم عمر تھی۔ اس کی ذمہ داری اکاؤنٹ دیکھنا تھی جسے وہ بخوبی نبھا رہی تھی۔ جب بھی سب لوگ گروپ کی شکل میں آتے اور باری باری مجھے اپنی کارکردگی کے متعلق بتاتے تو ان میں سب سے بہترین انداز میں وہ بتاتی تھی مجھے بس اس چیز کی کھوج کرنا تھی، وہ لوگوں میں اتنی دیدہ دلیری سے بات کرنے والی لڑکی تنہائی میں اتنی خوفزدہ کیوں ہو جاتی ہے۔ اس کا نام مہرین تھا۔ مہرین میرے آفس کے علاوہ ایک اور کمپنی میں بھی کام کرتی تھی۔ میرے آفس سے نکلنے کے بعد وہ سیدھی وہاں چلی گئی اور میں اپنے ایک دوست سے ملنے چلا گیا، اس کو یہ ذمہ داری سونپنے کی غرض سے کہ وہ مجھے مہرین کے متعلق تمام معلومات فراہم کرے۔ میرے اپنے دوست سے بہترین انداز میں ملاقات ہوئی، بہت وقت تک گپ شپ ہوتی رہی۔ آخر میں نے مدعی کی بات کو چھیڑا اور ساری بات اپنے دوست کے گوش گزار کرنے کے بعد اس کو سمجھایا کہ یہ کام اتنی رازداری سے کرنا ہے کہ خود مہرین کو بھی خبر نہ ہو۔ میرے دوست نے حامی بھر لی اور میں اسے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ میں اپنے ورکرز کے ساتھ بطور باس نہیں بطور باپ ٹریٹ کرتا تھا۔ اس لڑکی کے متعلق معلومات نکلوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جہاں تک ہو سکے اس کے مسائل کا تدارک کیا جائے۔ ٹھیک 24 دن بعد مجھے میرے دوست کی کال موصول ہوئی۔ اس نے مجھے چائے پر بلایا۔ یقیناً وہ مہرین کے متعلق ساری معلومات لے چکا تھا۔ عمومی گپ شپ کے بعد بامقصد بات چیت شروع ہوئی اور میرے دوست نے بتایا کہ مہرین ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ بچپن میں یتیم ہوئی، اس کی ماں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اس لیے وہ گاؤں کے چند اچھے گھروں میں کام کرنے لگ گئی۔ جب مہرین خود سکول جانے لگی تو وہ واپسی پر ماں کے پاس آ جاتی۔ اس کی ماں جن گھروں میں کام کرتی تھی اس میں سے جو بچے پڑھے لکھے تھے ان سے کہہ کر مہرین کو بھی پڑھا لیتی اور اکثر اوقات ان گھروں سے کچھ نہ کچھ بچا کچا کھانے کو بھی مل جاتا۔ یوں گزر بسر ہوتی رہی۔ جب مہرین کی تعلیم مڈل تک مکمل ہو گئی اور وہ 9ویں کلاس میں تھی، اپنی والدہ کے ہمراہ ایک گھر کے کام کر رہی تھی کہ ایک گھر کے کام سے فارغ ہوئی اور بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ اس کی والدہ چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگی۔ اسی دوران اس گھر کے جوان بیٹے نے مہرین سے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ شور مچانے پر وہ اس لڑکے سے تو وہ محفوظ رہی، مگر اس کی عزت کا جنازہ سارے گاؤں میں نکل گیا۔ پھر اس کی ماں اسے کبھی کام پر ساتھ نہیں لے گئی۔
اس کی ماں کام پر جاتی تو باہر سے تالا لگا جاتی، مگر تالے کے اندر بھی مہرین محفوظ نہ تھی۔ اس لڑکے نے دیوار پھلانگ کر مہرین کو بے آبرو کرنا چاہا، مگر اہل محلہ کی مداخلت پر ناکام رہا۔ اب اس کی والدہ پھر مہرین کو ساتھ لے جانے لگی۔ اب گاؤں کے سب سے معزز اور نمازی پرہیزی شخص کے گھر بٹھاتی، مگر وہاں بھی اسے ایسی ہی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک مہرین والدہ کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہو گئی، اور یہاں تعلیم اور رزق کے مواقع زیادہ تھے، اس لیے حالت بھی کچھ بہتر ہو گئی۔ جب وہ لوگ شہر منتقل ہوئے تو اس پر ایک بات واضح ہو گئی کہ انسان کہیں کا بھی ہو، درندہ بنتے وقت دیر نہیں کرتا، کیونکہ یونیورسٹی میں کلاس فیلو لڑکوں کے علاوہ پروفیسر صاحبان تک نے ہوس مٹھانے کے عوض کامیابی کی ضمانتیں دی۔ ایسے پارسا لوگوں کی تنہائی میں غلاظت دے کر وہ اس قدر سہم گئی ہے کہ کسی مرد پر بھروسہ کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ میرے دوست نے مجھے بہت ساری دیگر معلومات دی، جن پر غور و فکر کے بعد میں نے مہرین کو اعتماد دینے کا فیصلہ کیا، مگر چاہ کر بھی میں اس بیٹی کو اعتماد نہ دے سکا۔ آج مہرین میری بہو ہے، مگر وہ آج بھی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی دی ہے جسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتی، اور اکثر وصیت کرتی ہے کہ میں مر جاؤں تو میری بیٹی کو میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور اس وصیت کی وجہ صرف اس کا خوف ہے جو ہم جیسے درندہ مردوں نے اس کے دل میں بٹھا دیا ہے۔ میں نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مہرین کو جتنی بار بھی ہراساں کیا گیا، تنہائی میں کیا گیا، یعنی محفلوں میں نیک لوگ تنہائی میں ابلیس کے چیلے بنے، یہی ہے وہ وجہ کہ وہ تنہائی میں عدم اعتماد کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک مہرین کی کہانی ہے۔ سوچیں ہر روز میرے ملک میں کتنی مہرین پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کیسا روزانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس درندگی سے بچائے، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کی عزت محفوظ رکھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو دوستو کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے پہلو کو اٹھایا جائے جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔